آزادی سے مراد ہے کیا اور حقیقی آزادی کیا ہے؟ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 65 کی جنگ جیت لی، سپاہی سے لے کر اوپر جنرل تک محب وطن ہے، یہ سب کے سب جان دینے آتے ہیں۔ یہ آزادی اور حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے؟ یہ ڈپلومیٹک باتیں اپنے اندر رکھنے کی ہوتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کی مخالف سٹیٹس کون کون سی ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کل ہر طرف آزادی، غلامی، کون محب وطن ہے، کون محب وطن نہیں ہے، اس کی ایک عجیب بحث جاری۔ آزادی سے مراد ہے کیا اور حقیقی آزادی کیا ہے؟ آزادی وہ نہیں تھی جو 1947 کو ملی تھی۔ اس آزادی کو پھر ایک وہ آزادی نہیں ہے جو 1965 کے اندر جب لال بہادر شاستری کا معاملہ شروع ہوا اور اس نے کہا کہ لاہور کو پھیلان کر کے آپ کے جم خانہ کے اندر چائے پئیں گے اور وہاں پہ کاکٹیل پارٹی کی جائے گی۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 65 کی جنگ جیت لی۔ آزادی کا یہ مطلب ہے کہ آپ ثابت کریں کہ 71 کی جنگ کا فوج ذمہ دار ہے۔ بالکل ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ کے تمام کیریئر ڈپلومیٹس، تمام اس وقت کے افسران اور اس وقت کے سارے بیوروکریٹ اس چیز کے گواہ ہیں کہ یہ فوج کی اس معاملے میں قطعاً کوئی غلطی نہیں تھی۔ اچھا، تو آگے آپ کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی، اس آزادی کو لینے کے لیے کیا شروع دن سے لاکھوں کی تعداد کے اندر، ہزاروں جانے لاکھوں کی تعداد میں، اور پھر اس سے لیتے ہوئے اگر آپ افغانستان کے میٹر تک آ جائیں تو کیا ہم مسلسل اندرونی خلفشار کا شکار نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی بھی حکمران جو ہے، کیا سیاسی حکمران وہ کسی کو اندرونی طور پہ پاکستان کو مضبوط کر سکے؟ کیا ہمیں کوئی بھی ایک سٹرکچر دے سکے؟ کیا ہمیں فیڈرل یونٹ دے سکے؟ کیا فیڈرل یونٹ کی تقسیم دے سکے؟ کیا پنجاب کے سائز کو جو ہے جو تقریباً 57.1% ہے، بلوچستان جو ہے وہ ہمارا 44% آف دا ٹوٹل ہے اور اس کو ہم دے رہے ہیں 9.something، اور اگر جو ہمارا سندھ ہے جو ہمارا 24.something پہ بنتا ہے اور اس کو دے رہے ہیں آپ کے پی کے کو تھوڑا سا حصہ، تو آپ کا یہ فیڈریٹنگ یونٹ کو بہتر کرنا یہ ہماری آزادی نہیں تھی؟ دو جو یونٹس تھے جن کو آزاد ہونا تھا، جن کی جو حیثیت ہے، ان کی حیثیت کو کلیئر کرنا تھا کہ وہ مقبوضہ ہیں یا غیر مقبوضہ ہیں، تو یہ کلیئر کرنا ہمارا آزادی نہیں تھی۔ تو حقیقی آزادی آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حقیقی آزادی خدا نخواستہ یہ ہے کہ آپ کے ہمارے جو جتنے فوجی جرنیل ہیں اور فوجی افسران ہیں اور ایک سپاہی سے لے کر اوپر جنرل تک محب وطن ہے، یہ سب کے سب جان دینے آتے ہیں، یہ اپنی ماؤں سے دعائیں لے کر آتے ہیں، اور فوج جو ہے وہ منتوں اور مرادوں کے پاس مرادوں کے ساتھ فوج میں داخل کیا جاتا ہے، اور جان اور شہادت جس طریقے سے اس اسلامی نظریے کے مطابق لوگ قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، اسی طریقے سے منت مانگ کے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے اوپر جان دینے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجیں گے اور ہم قربانیاں دیں گے۔ ہم قربانیوں کے لیے بھی ہم شہید کے لیے آنسو نہیں ٹپکائے جاتے، ان کو جنت میں شہداء اور صدیقین کا مقام بھی اللہ نے گرانٹ کیا ہے۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ فوج میں جو آئے گا اس کے میرٹوکریسی جو ہے وہ آپ اس کے اوپر کوشچن کرتے ہیں۔ ایک ہی پوری دنیا کی تاریخ میں پڑھ لی اور پاکستان کی خاص طور پہ تاریخ کے اندر لکھا گیا ہے اور کلیئر لکھا گیا ہے کہ کبھی بھی پاکستان کے اندر کوئی بھی جرنیل ایسا نہیں گزرا جو محب وطن نہ، کوئی بھی غدار نہیں رہا پاکستان میں، اور غدار ہو نہیں سکتا پاکستان میں۔ اس وقت میں آپ پورے پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ کون سی بات کی طرف ہم چلے گئے؟ یہ آزادی اور حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے؟ پاکستان اور نیا پاکستان کیا ہوتا ہے؟ آپ سنبھلیں، بالکل سنبھلیں۔ آپ پاکستان ہیں، آپ کپتان ہیں، آپ عمران خان ہیں، آپ بالکل بنیں، لیکن آپ کپتان ضرور ہیں، آپ بہادر ہیں، لیکن ہارے ہوئے لشکر میں آپ کو بار بار صرف یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کی ٹیم مناسب نہیں ہے، آپ کی میرٹوکریٹک سٹرکچر ٹھیک نہیں ہے، آپ کی ہیڈ ہنٹنگ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو پولیٹیکلی ضرور کیجئے، لیکن یہ فیصلے غلط نہ کیجئے۔ آپ لوگوں کا اعلی کار نہ بنے کہ آپ جو ہے وہ فوج کے اندر تقسیم پیدا کریں، آپ نیچے اور ان کے اندرونی ٹیئرز کے اندر جا کر ان کے اندر ڈیوائیڈ پیدا نہ کریں۔ وہاں پر ایک افسر دوسرے افسر کو سر کہتا ہے، اور کبھی بھی کسی کا پرسنل معاملہ ہو نہیں سکتا، اور اس کے اندر جو ہے وہ احترام کا وہ درجہ ہے جو آپ کسی اور انسٹیٹیوشن کے اندر نہیں دے سکتے۔ ہم فوج جیسا انسٹیٹیوشن عدلیہ کا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم فوج جیسا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ میڈیا کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم فوج جیسا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کے سارے قوانین اور نظام کا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم رول آف لا کا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ یونیفارمٹی اور یہ اگر آپ کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ بن گئے تو پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ آج 6 ستمبر ہے، لاکھوں قربانی کو بس صرف ایک ہی بات ہے آپ سے کہ خدا را عمران خان صاحب
آپ جو سب کچھ کیجئے، سیاست کیجئے، آپ 2/3 میجورٹی لے چکے، آپ 95% میجورٹی لے چکے، لیکن یاد رکھیں ساری کی ساری جنگوں، ساری پاکستان کے ہونے کا ضامن فوج ہے۔ پاکستان 75 دن نہیں چلتا، 75 سال تو بڑی دور کی بات ہے، فوج کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا، اور آپ کو سنبھل کے چلنا ہوگا۔ آپ اینٹی امریکنزم سے باز آ جائیں، یہ باتیں ڈپلومیسی کی ہوتی ہیں، یہ ڈپلومیٹک باتیں اپنے اندر رکھنے کی ہوتی ہیں، گھر کی باتیں باہر نہ بتائیں، مہربانی کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہے وہ ہمیں خطرہ ہمارے ہندوستان سے خطرے کے اوپر بات کریں۔ اس وقت بھاری فوج اور بھاری نفری اور بھاری ہمیں ایمونیشن کی ضرورت ہے۔ اس ٹائم پر آپ ہمیں پولیٹیسائز نہ کریں، سیاسی نہ کریں، ہمارے کسی جرنیل کو سیاسی نہ کریں۔ یہ جرنیل جو بھی آئے گا وہ پاکستان کا محب وطن ہوگا۔ آپ صرف اور صرف اپنے سلیکٹڈ، جس کو آپ سلیکٹ کریں، نومینیٹ کریں، اور وہ بھی اختیارات اگر آپ کو امینڈمنٹس کے بعد نہ ملتے پھر کیا کرتے آپ؟ اگر فوج خود اگر سلیکٹ کرنا ہوتا اور اگر آپ کو دے دیا ہے تو آپ کو کس نے یہ فتویٰ کی اجازت دے دی کہ آپ یہ کہیں کہ جو آپ سلیکٹ کریں گے، جس پر آپ انگلی رکھیں گے، یعنی وہ آپ کا جو ہے وہ محب وطن ہوگا، باقی 11 کے 11 کے جتنے نامینیٹڈ تقریباً 3 یا 4 آپ کے جنرلز ہیں وہ محب وطن نہیں ہوں گے؟ یہ کون سا معیار پیدا کر رہے ہیں؟ یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ کس خطرناک اندھے کنویں کی طرف آپ پاکستان کو لے جانے لگے؟ اس سے خدا را پیچھے آنا ہوگا، ہمیں دوبارہ یاد کرنا ہوگا پوری پاک فوج جو ہے، اس کو پاک کہتے اس لیے کہ وہ پاک فوج ہے اور وہ جان دینے کے لیے آتی ہے۔ آپ کا ایک ایک جنرل جو ہے وہ سر پہ کفن باندھ کر آتا ہے، اور کفن باندھ کر اس کی صرف ایک ہی جذبہ ہوتا ہے، وہ ہے شہادت اور شہادت۔ آپ محب وطن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس محاذ کے اوپر دیکھنا ہے کہ صرف سرحدی محاذ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کی مخالف سٹیٹس کون کون سی ہیں، یہ یاد رکھیں کہ اب ہمارا معاملہ جو ہے وہ آزاد معیشت کا ہے، آزاد فورن پالیسی کا ہے، اور آزاد معیشت سے مراد یہ ہے کہ آپ اس شکنجے سے ہمیں نکالیں جو کہ 5% ایلیٹ کا ہے، آپ اس شکنجے سے نکالیں جو آپ کی صرف چند سیکٹرز کے اندر سبسڈیز لے رہے ہیں، اور وہ اتنی زیادہ سبسڈیز لے چکے ہیں کہ آپ کا پورا پاکستان ان کے نام پہ گروی پڑا ہوا ہے۔ چند خاندان ہیں، صرف چند خان، ان میں سے بھی 12-13 کر لیجئے، اتنے خاندان جو ہے وہ بینکوں سے قرضہ لے سکتے ہیں، باقی پوری کی پوری جو ہے وہ 65% جو آبادی ہے وہ آپ کی جو ہے وہ کسی کمرشل بینک سے قرضہ نہیں لے سکتی۔ تو اس کو حقیقی آزادی نہیں کہیں گے۔ آپ اس آزادی کے اوپر کام کریں کہ ہمیں لارج اسکیل مینوفیکچرر کے اندر ہمارا چھوٹے یونٹ سے بڑے یونٹ تک جانے والے لوگ ہوں، ہمیں پتہ چلے کہ 150 ملین سے کام کر کے 800 ملین تک جانے والے لوگ جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کہلاتے ہیں ان کو حقیقی آزادی کی بات کریں، چمڑے کی صنعت والوں کو حقیقی آزادی دیں، DLTL والوں کو حقیقی آزادی دیں، وابڈا کو جو رشوتیں دے دے کے میٹر لگواتے ہیں ان کو نہ لگوانا پڑے، ان کو آزادی دیں، ایگریکلچر کے اندر جو بیج کے اندر پرانے بیجوں کو ڈالتے ہیں ان کو نیا بیج مل جائے، اس کی آزادی دیں، آپ کو معاشی طور پہ ہمیں خود مختار کرنے دیں۔ ابھی اس آزادی کی بات کریں جس میں ہماری معیشت آزاد ہو، ہمارا سارا کا سارا جو جوان ہے وہ 70 سے 75% جو ہے وہ اس ٹائم پر 18 سے 25 کی عمر کا ہے، اور آپ ان جوانوں کو جو ہے وہ آپ موٹر سائیکلوں کے اوپر جھنڈا لگا کے ولیاں مارنے کی اجازت نہ دیں۔ ہمیں معاشی طور پر ان کا مستقبل بنانا ہے۔ ہمیں خدا را آپ چائنا جائیے، آپ چائنا میں پولیٹیک انسٹیٹیوٹس کو دیکھیے اور وہ دیکھیں کہ انہوں نے اسکل سکھا کے کیسا آزاد کر دیا، ان کو اپنی مجبوریوں سے آزاد کریں، اپنی تکلیفوں سے آزاد کریں، بیماریوں سے آزاد کریں۔ آپ اپنے بنائے ہوئے جو حصار اور ڈپریشن سے ان سے آزاد کرنے کی بات کریں۔ ہر انسان اس وقت آپ ریسرچ کر لیجئے کہ بے شمار جو ہے وہ صرف اور صرف معیشت کی وجہ سے ڈپریشن کے مریض ہیں، اور اس ڈپریشن سے آزادی صرف اور صرف جو ہے وہ آپ کو معیشت کے اندر اچھی پالیسیز دے سکتی ہیں۔ اگر یہ آزادی نہیں ملی تو کوئی حقیقی آزادی نہیں ہوگی، اور آپ فوج کے صرف سبجیکٹ بنانے کے بجائے باقی معاشی آزادی کی بات کریں، اور معاشی آزادی حقیقی آزادی۔